السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمد و نصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری احلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین صدق اللہ العلی العظیم۔ پیغمبروں پر ایمان۔ اللہ تعالیٰ نے جب سے دنیا بنائی اس وقت سے لوگوں کی ہدایت اور ان کو سیدھا راستہ دکھانے کے لیے انسانوں میں سے ہی سب سے پاکیزہ اور نیک بندوں کو مختلف اوقات میں مختلف مقامات پر دنیا میں بھیجا اور ان پر وحی کے ذریعے لوگوں کو اپنا احکام بتاتے رہے۔ وہ دنیا میں آتے رہے اور لوگوں کو اللہ کی طرف بلاتے رہے اور اللہ کا حکم لوگوں تک پہنچاتے رہے۔ ان تمام پیغمبروں سے سچے ہونے اور ان کی دعوت کو سچی ماننا ہمارے ایمان میں یقین کے لیے بہت زیادہ ضروری ہے۔ کسی بھی پیغمبر کو نہ ماننا یا پھر ان کی دعوت کو نہ ماننا یہ کفر ہوگا۔ کسی بھی پیغمبر یا رسول کو جھوٹا سمجھنا ایمان سے باقی نہیں رہیں گے۔ پیغمبروں کی تعداد 1.25 لاکھ رہی ہے۔ ان میں سے سب سے بڑے اور سب سے آخری پیغمبر ہمارے حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود فرمایا کہ میں سب سے آخری نبی ہوں، میرے بعد کوئی نبی نہیں اور تمہارے بعد کوئی امت نہیں۔ حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو آخری نبی نہ ماننا کفر ہے۔ اس پر ایمان لانا کہ پیغمبروں کا ایمان تمام انسانوں کے ایمان سے بڑھ کر ہے۔ 5واں، آخرت کے دن پر ایمان۔ اس پر بھی ایمان لانا ضروری ہے کہ ایک دن یہ دنیا ساری ختم کر دی جائے گی، اللہ رب العزت کے حکم سے توڑ پھوڑ کر برباد کر دیا جائے گا اور اس قیامت کے دن کا صرف اور صرف اللہ ہی کو خبر ہے۔ 6، تقدیر پر ایمان۔ تقدیر پر ایمان، ہمیں اس پر بھی ایمان لانا ضروری ہے کہ اچھی بری جو بھی ہمارے ساتھ ہوگا، جو بھی ہماری زندگی میں ہوگا، یہ سب کچھ اللہ ہی کے طرف سے ہوگا، ورنہ بغیر تقدیر پر ایمان کے ہم کفر میں شامل ہو جائیں گے۔ حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نصیحت فرمائی کہ اے میرے بیٹے، یہ بات جان لو کہ ساری امت مل کر بھی اگر تمہیں نفع پہنچانا چاہے تو وہ ذرہ برابر نفع نہیں پہنچا سکتی سوائے اس کے جو تمہارے مقدر میں ہیں۔ اسی طرح ساری امت مل کر بھی اگر تمہیں نقصان پہنچانا چاہے تو وہ ذرہ برابر بھی نقصان نہیں پہنچا سکتی اس کے علاوہ جو تمہارے تقدیر میں ہیں۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تقدیر لکھنے والے قلم کو اللہ رب العزت نے تقدیر لکھنے کے بعد اٹھا لیا اور تمام تقدیروں کے صحیفوں کو خشک کر دیا۔ ہم انسانوں کو یہ سمجھنا بہت ضروری ہے کہ جو بھی ہمارے ساتھ ہوتا ہے، چاہے بیماری ہو، قرض داری ہو، یا پھر بچوں کی شادی ہو، یا پھر بچوں کی اخلاق ہو، سب کچھ اللہ ہی کے طرف سے ہے اور ہمیں اس بات پر بھروسہ رکھنا چاہیے کہ اللہ رب العزت ہمارے ساتھ سب کچھ اچھا کریں گے۔ تبھی ہمارے لیے یہ آسان ہوگا کہ ہمیں دین پہ چلنے کے لیے یہ بہت آسانی ہوگی۔ جیسے جیسے ہم اللہ پر بھروسہ کریں گے ہمارا ایمان بڑھتا چلا جائے گا اور ہمیں اللہ کے حکموں پر چلنے کے لیے آسانی ہوگی۔ اس کے بعد آتا ہے موت کے بعد اٹھائے جانے پر ایمان۔ 7 چیزوں پر یہ ایمان رکھنا ہمارے قلب کے یعنی ہمارے دل کے تقوی اور پرہیزگاری کے لیے بہت زیادہ ضروری ہے۔ ہمارے دل میں یہ یقین ہونا کہ مرنے کے بعد دوبارہ زندہ ہونا ہے۔ قیامت کے بعد اللہ تعالیٰ سارے انسان کو زندگی دیں گے۔ پہلے سر پھونکنے پر سارا عالم تباہ و برباد کر دیا جائے گا، دوسرا سر پھونکنے پر لوگوں کو پھر میدان حشر میں سب کو جمع کریں گے۔ وہاں اللہ تعالیٰ بھی سامنے ہوں گے، فرشتے بھی ہوں گے، جنت بھی نظر آئے گی اور جہنم بھی دکھائی دے گی۔ اعمال تولنے کا ترازو بھی رکھ دیا جائے گا۔
سامنے رکھ دی جائے گا، پل صراط بھی بچھا دی جائے گی، پوری زندگی کا حساب کتاب ہوگا۔ اللہ اکبر۔ وضو کے ایک پلے میں نیک اعمال اور دوسرے پلے میں برے اعمال رکھ کر وزن کیا جائے گا۔ جو پلہ بھاری ہوگا اس کے مطابق ہم لوگوں کا حساب کتاب ہوگا۔ رب العزت ہم تمام مسلمانوں کا حساب کتاب آخرت میں آسان فرمائے، اور اس دن کی شرمندگی سے اللہ رب العزت ہم تمام کی حفاظت فرمائے۔ ایک دوسرے کے لیے دعا فرماتے رہے، آمین یا رب العالمین۔ اللہ کے نبی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، عقل مند انسان وہ ہے جو اپنے آپ کو نیچا سمجھے، یعنی اپنے آپ کو کمتر سمجھے، اور آخرت کے دن کو ترجیح دے کر اپنی زندگی بسر کرے۔ ایسا کرنے سے ہم انسانوں کے لیے اس دنیاوی زندگی کو گزارنے کے لیے بہت آسانی ہوگی، کیونکہ دنیا صرف اور صرف چند لمحوں کا یا پھر چند سالوں کا یا پھر چند گھنٹوں کی زندگی ہے۔ ہمیں یہ بھی پتہ نہیں ہم اب ہیں، آئندہ رہیں گے یا نہیں۔ ایک سلام پھیرنے سے لے کر دوسرے سلام پھیرنے تک کا بھی انسان کے پاس کوئی بھروسہ ہی نہیں ہے۔ اگر ہم ہمارے نظروں میں آخرت کو ترجیح دیں گے تو ہماری اس زندگی گزارنے کے لیے بہت آسان ہو جائے گا۔ چاہے کوئی بھی خرید لے، کوئی بھی کچھ لے لے، کوئی بھی کچھ اچھا پہن لے، ہمیں ان سب کو نظر انداز کرنا ہے، اور ہم آخرت کے طرف ہمارا پورا توکل رکھنا ہے کہ ہاں ہمیں آخرت میں کامیاب ہونا ہے۔ اور اللہ رب العزت سے یہ بھی دعا مانگیں کہ اللہ رب العزت ہمیں دنیا اور آخرت دونوں کی کامیابی عطا فرمائے، اور ہمارے قبر ہمارے لیے جنت کا باغ بنا دے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔